بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کا 7واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے، حرف کی تعریف، حرف کی علامات، حرف کے فائدے اور حرف کی وجہ تسمیہ۔ یہ 4 چیزیں ہم آج کے سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے علم نافع بنائے، اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کی عبارت ہے وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ حد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها۔ اور حرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی ذات میں ہے، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں ہے۔ لفظی ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے، اس کو آسان کر لیتے ہیں کہ یہاں فی جو ہے علی معنی فی نفسها، یا فی جو ہے یہ اعتبار کے معنی میں ہے، تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ وحد الحرف، حرف کی تعریف یہ ہے کلمۃ، وہ ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی، جو معنی پر دلالت نہیں کرتا فی نفسها، اپنی ذات کے اعتبار سے، بل تدل علی معنی فی نفس غیرها، بلکہ وہ دلالت کرتا ہے معنی پر اپنے غیر کے اعتبار سے۔ یعنی حرف کا ایک معنی ہے اور معنی کے ساتھ ایک متعلق ہے، اور حرف کے ساتھ اس کے متعلق کو ذکر کرنا بھی لازم ہے۔ تو آسان الفاظ میں ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر کو ملانے سے سمجھ میں آتے ہیں، غیر کو ملائے بغیر سمجھ نہیں آتے۔ تو حرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہے کہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، معنی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ دلالت کرتا ہے معنی پر اپنے غیر کے اعتبار سے۔ فی یہاں اعتبار کے معنی میں ہے۔ سادہ الفاظ میں ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر کو ملانے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ وحد الحرف، حد الحرف مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائیں گے، کلمۃ موصوف ہے، لا تدل علی معنی فی نفسها، یہ بعینہ وہی ترکیب ہے جو ہم پیچھے کرتے چلے آ رہے ہیں، اسم کی تعریف میں، فعل کی تعریف میں۔ یہ پورا کلمہ لا تدل علی معنی فی نفسها یہ معطوف علیہ بن جائے گا، بل حرف عطف تدل علی معنی فی غیرها، یہ پورا جملہ معطوف بن جائے گا، معطوف معطوف علیہ مل کر پھر یہ کلمۃ موصوف کی صفت بن جائیں گے، کلمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ یہ عبارت، ترجمہ اور ترکیب ہماری مکمل ہو گئی۔ نحو من، یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ حرف کی مثال کیا ہے، من حرف جر ہے۔ فإن معناها الابتداء، فإن معناها الابتداء، پس اس کا معنی ابتدا ہے، وہی لا تدل علیہ، اور وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد کہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ نحو من، جیسے اس کی مثال ہے من حرف جر، فإن معناها الابتداء، اس کا معنی ابتدا ہے، وہی لا تدل علیہ، اور وہ ابتدا پر دلالت نہیں کر رہا، الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد کہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ کالبصرۃ والکوفۃ، جیسا کہ بصرہ اور کوفہ ہے۔ مثلا تقول، جیسا کہ آپ کہیں گے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سرت سارا یسیر سیرا اجوف یائی ہے، سرت میں چلا، من البصرۃ الی الکوفۃ، بصرہ سے کوفہ تک، تو من البصرہ، من اگر خالی کہیں من سے تو سمجھ میں اس کا معنی مکمل نہیں آئے گا۔ من البصرۃ، جب جس چیز سے ابتدا ہو رہی ہے وہ شہر بھی ذکر کیا، من البصرہ جب مکمل ہوا تب اس کا پورا معنی سمجھ میں آیا کہ ابتدا جو ہے وہ بصرہ سے ہو رہی ہے، چلنے کی۔ اس کی ترکیب بھی آسان ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، معناها مضاف مضاف مل کر انا کا اسم ہے، ابتدا اس کی خبر ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ ہی مبتدا، لا تدل علیہ، لا تدل فعل، ضمیر اس کا فاعل، علیہ جار مجرور مل کر لا تدل کے متعلق۔ الا مستثنی مفرغ، مستثنی مفرغ وہ ہوتا ہے جس میں مستثنی منہ ذکر نہیں ہوتا، اور یہ اس کی ترکیب ہم نہیں کرتے۔ بعد مضاف، ذکری مضاف الیہ مضاف، ما اس میں موصول، منہ جار مجرور اپنے متعلق محذوف سے مل کر
خبر مقدم الابتداء مبتدا مؤخر، مبتدا اور خبر مل کر منہ خبر مقدم، ابتدا مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر ذکر کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بعد مضاف کے لیے مضاف الیہ، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس میں ظرف بن جائیں گے، مفعول فی بن جائیں گے لا تدلو کا. تو وہی لا تدلو علیہ، لا تدلو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہی مبتدا کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کی مثال ہے من، بس اس کا معنی من حرف جر کا معنی ابتدا ہے اور وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد کہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جیسا کہ بصرہ اور کوفہ. جیسا کہ آپ کہیں گے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، اس جملے میں اس مثال میں جب تک من کے ساتھ بصرہ نہیں آئے گا تب تک من کا اصل معنی سمجھ نہیں آئے گا. یہ حرف کی تعریف ذکر کرتی، اس کی مثال کے ذریعے واضح کر دیا اسے. یہاں یہ حرف کی تعریف ذکر کر دی ہے. وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها. اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے کہ جو اسماء ہیں جو کہ لازم الاضافہ ہیں، جیسا کہ اس میں ظرف ہیں قبلو اور بعدو وغیرہ، تحتو فوقو وغیرہ، اسی طرح اس میں اشارہ ہیں اور ضمیر غائب کی جو ہے وہ بھی اپنے معنی پر بنفسہ ہی دلالت نہیں کرتی بلکہ غیر کی محتاج ہوتی ہے، تو وہ حرف کی تعریف میں شامل ہو گئی اور اس طرح حرف کی تعریف جامع معنی نہیں رہی. حد کہتے ہیں وہ تعریف جو کہ جامع معنی ہو، غیر کے دخول سے معنی ہو اور اپنے تمام ارکان کو جامع ہو. تو یہ اعتراض ہو گیا کہ حرف کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ اسماء جو لازم الاضافہ ہیں، اسم اشارہ اور ضمیر جو غائب کی ہوتی ہے وہ بھی شامل ہو گئی، کیونکہ اسماء جو لازم الاضافہ ہیں وہ اپنے مضاف الیہ کے بغیر سمجھ نہیں آتے، محتاج ہوتے ہیں اپنے مکمل معنی دینے میں. اس میں اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، غائب کی ضمیر مرجع کے محتاج ہوتی ہے، وہ بھی اس تعریف میں شامل ہو گئے. تو اس کا جواب دیتے ہیں یہاں لا تدلو سے دلالت وضعی مراد ہے، وہ دلالت جو بالوضع ہو، کہ جب واضح نے ان کو وضع کیا ہو تب اس کے اندر یہ صفت پائی جانی چاہیے، کہ جب واضح نے اس کو وضع کیا تب سے ہی وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا تھا مگر وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج تھا، اسے ہم حرف کہیں گے. اور یہ جو اسماء ہیں لازم الاضافہ، اسماء ظروف ہیں، اسماء اشارات ہیں اور ضمیر جو غائب کی ہے، یہ جب واضح نے وضع کیے تھے تب ان کے اندر یہ قید نہیں تھی، یہ اپنے معنی دینے میں مستقل تھے. اور لیکن استعمال کے وقت جب بعد میں ان کا استعمال غالب ہوا تب ان کے اندر یہ قید آئی ہے کہ ان کے مشار الیہ ضروری ہے اس میں اشارہ کے لیے اور غائب کی ضمیر ضروری ہے. تو عند الوضع کی قید یہاں محذوف ہے، تو لہٰذا حرف کی تعریف جو ہے وہ جامع ہے، جامع معنی ہے کہ اسماء لازم الاضافہ جو ہیں وہ عند الوضع جو تھے وہ اس میں ان میں اضافہ ضروری نہیں تھی، وہ مستقل تھے اپنا معنی دینے میں، اور حرف جو ہے وہ عند الوضع ہی اپنا معنی دینے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے. آگے عبارت ہے وعلامتہ الا یصح الاخبار عنہ ولا به، وعلامتہ الا یصح الاخبار عنہ ولا به. تین علامتیں یہاں حرف کی ذکر کی ہیں. پہلی علامت ہے کہ اللہ یصح الاخبار عنہ، صح یصح مضارع کا صیغہ تھا، ان مصدریہ کی وجہ سے منصوب ہو گیا. اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به، اخبار عنہ اور اخبار به کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے پچھلے سبق میں کہ اس سے مخبر عنہ اور مخبر به یعنی مسند الیہ اور مسند ہونا مراد ہے. کہ پہلی علامت حرف کی جو ذکر کی کہ صحیح نہ ہونا ہے، پہلی علامت اس کی ہے کہ وہ صحیح نہ ہو، درست نہیں ہے اس کا مخبر عنہ اور مخبر به ہونا، یعنی یہ مسند اور مسند الیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مسند اور مسند الیہ بننا، مخبر عنہ اور مخبر به بننا اس کا درست نہ ہو، یہ اس کی پہلی علامت ہے. وَأَلَّا يَقْبِلَ قبل يقبل، اللہ يقبل علامات الاسماء، اور اسماء کی علامات کو قبول نہ کرے، کوئی اسم کی علامت اس میں نہ پائی جائے. ولا علامات الافعال، اور نہ ہی فعل کی علامت اس میں پائی جائے. یہ تین جو ہیں وہ ذکر کر دیں حرف کی علامات ہیں کہ وہ اس کے اندر مخبر بھی اور مخبر عنہ بننے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی وہ مسند اور مسند الیہ نہ بن سکتا ہو، اور دوسرا کہ اس میں اسم کی علامات نہ پائی جائیں، اور تیسری علامت ہے کہ اس میں
فعل کی علامت نہ پائی جائیں۔ اب یہ دوسری اور تیسری علامت ذکر کی ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامات نہ پائی جائیں، اس پر ایک چھوٹا سا اعتراض ہوتا ہے کہ ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کہ جب کہہ دیا اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ، تو یہ ساری علامتیں اس میں شامل ہو گئیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، تخصیص بعد التعمیم، کہ پہلے ایک عام علامت بیان کر دی جو سب کو شامل تھی، اس کے بعد خاص طور پہ 2 علامتیں اور بیان کر دیں۔ اس طرح یہ حرف کی علامات مکمل ہو گئیں، حرف کی صرف 3 علامات ہیں۔ جی آگے ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا تھا اس پر کہ جب ہم نے ذکر کر دیا کہ حرف کا مسند الیہ بننا بھی درست نہیں ہے، مسند بننا بھی درست نہیں ہے، مستقل یہ اپنا معنی نہیں دیتا، تو ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ پھر تو حرف کا ذکر کرنا ہی عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے، کہ یہ تو فضول چیز ہے۔ اس لیے مصنف آگے حرف کے فوائد بیان کر رہے ہیں، فائدے بیان کر رہے ہیں۔ آگے عبارت ہے وَلِلْحَرَفِ فِي کلام العرب فوائد، حرف کی کلام عرب میں فوائد بہت سے فائدے ہیں۔ فوائد جو ہے فائدہ کی جمع ہے، جیسے قاعدہ کی جمع قواعد ہوتی ہے، اور جمع تکسیر ہے، جمع کثرت کے لیے آتی ہے، اور کلام عرب میں حرف کے بہت سے فائدے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض اور اشکال ذہن میں آ رہا تھا کہ پھر تو حرف کا ذکر کرنا بیکار ہے، اس کی وضاحت کے لیے مصنف آگے حرف کے فائدے ذکر کر رہے ہیں۔ وَلِلْحَرَفِ فِي کلام العرب فوائد، جمع کثرت ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اس لیے میں نے اس پہ تنوین نہیں پڑھی۔ کلام عرب میں حرف کے بہت سے فائدے ہیں، چند ایک فائدے یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ کالربطِ بین الاسمین، جیسا کہ 2 اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا۔ نحو زید فی الدار، جیسے زید فی الدار ہے، زید گھر میں ہے۔ اب 2 لفظ تھے زید اور الدار، دونوں لفظ سے اور کوئی جملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا زید اور دار کہیں، لیکن درمیان میں جب فی حرف جر آ گیا تو فی حرف جر نے ان دونوں زید اور دار دونوں اسموں کو آپس میں ملا دیا اور جملہ مکمل ہو گیا، معنی سمجھ میں آ گیا زید گھر میں ہے۔ اب الفعلین، یا یہ کرتا ہے کالربط بین الفعلین، نحو ارید ان تضرب، یا 2 افعال کے اندر ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے، میں تیرے مارنے کو چاہتا ہوں، میں تیرے مارنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو ارید فعل تھا، تضربہ فعل تھا، 2 فعلوں کے درمیان میں ان مصدری آ گیا، حرف ہے، تو اس نے آ کر ان 2 فعلوں کو ملا دیا اور یہ دوسرے فعل تضربہ کو مصدر کے معنی میں کر کے جملہ مکمل کر دیا، اور اگر یہ ان درمیان میں نہ آتا تو جملہ مکمل نہ ہوتا۔ تو 2 اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے یا 2 فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ اب اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، کضربت بالخشبۃ، یا 2 ایک اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ضربت بالخشبۃ، میں نے لکڑی کے ذریعے مارا۔ یہاں ترجمہ جو ہے وہ رہ گیا اس جملے کا۔ اور اسم و فعل، یا ایک اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، کضربت بالخشبۃ، یعنی میں نے لکڑی کے ذریعے مارا۔ اب ضربت فعل تھا، خشبہ اسم تھا، فعل اور اسم کو آپس میں مل گئے حرف جر کے ذریعے سے۔ اب الجملتین، یا یہ 2 جملوں کو ملاتا ہے، نحو ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر یا 2 جملوں کو ملاتا ہے، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا۔ ان جاءنی زید ایک جملہ تھا، جاءنی زید ایک جملہ، اکرمتہ دوسرا جملہ۔ ان حرف شرط نے آ کر ان دونوں جملوں کو آپس میں ربط پیدا کر دیا، ان دونوں جملوں کے درمیان۔ یہاں صرف 4 فائدے ذکر کیے ہیں کہ 2 اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، 2 فعلوں کے درمیان، یا ایک اسم ایک فعل کے درمیان، یا 2 جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی، اس کا عطف کر ربطی کا حرف جر پہ ہے۔ وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی، اور اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں جنہیں آپ تیسری قسم میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی کہہ کر مصنف نے ہمیں بھی ترغیب دی ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ہم مستقبل کے کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ قرآن پاک میں بھی مومنین کو حکم دیا گیا ہے۔
تو مصنف نے جیسے مقدمے میں ذکر پہلے کیا تھا کہ ایک مقدمہ ہے 3 اقسام ہیں، تو انہوں نے فرما دیا تیسری قسم یعنی جو حرف کی جو قسم ہے آخری، اس میں ہم اس کے مزید فائدے ذکر کریں گے۔ یہاں حرف کی تعریف ہو گئی اور حرف کے یہاں فائدے بیان کر دیے۔ یہ آگے مصنف علیہ رحمہ وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں حرف کی۔ سب سے پہلے حرف کی تعریف کر دی، اس کے بعد حرف کی علامات بیان کر دیں، پھر حرف کے فائدے بیان کر دیے، آخری بات حرف کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا اَيْ طَرْفًا، اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے اس کے کلام میں، حرف یعنی کنارے پر واقع ہونے کی وجہ سے۔ حرف کا لفظی مطلب ہے کنارہ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے وہ کنارے پر ہوں۔ اسی طرح عرب کا قول ہے جلستُ حرف الوادی اے طرف الوادی، کہ میں وادی کے کنارے پر، حرف میں یعنی وادی کے کنارے پر بیٹھا۔ تو یسمہ حرفن، اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے، لِوُقُوعِهِ فِی الْکَلَامِ حرفن، کیونکہ کلام میں حرف میں اے طرفن یعنی کنارے پر واقع ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ زید فی الدار میں فی جو ہے وہ اب حرف میں کنارے پر واقع تو نہیں ہو رہا، بلکہ دونوں اسموں کے درمیان میں وسط میں واقع ہو رہا ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ لِوُقُوعِهِ فِی الْکَلَامِ حرفًا، یہ کلام میں حرف میں یعنی کنارے پر واقع ہوتا ہے۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے مصنف اگلا جملہ لے کر آئے، اِذْ لَیْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ، کیونکہ یہ حرف جو ہے یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ مثل المسند والمسند الیہ، مسند اور مسند الیہ کی طرح یہ مقصود بذات نہیں ہے، اس لیے اس کو اس لحاظ سے یہ کنارے پر ہے۔ یعنی کلام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مقصود بذات ہوتی ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ یہ مسند اور مسند الیہ دونوں سے خارج ہے، ایک تیسری چیز ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام میں کنارے پر واقع ہے۔ یہ وضاحت کر دی مصنف نے کہ یہاں بظاہر تو زید فی الدار وسط میں واقع ہو رہا ہے، تو یہ کنارے پر تو واقع نہیں ہو رہا، تو مصنف نے اِذْ لَیْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ سے تشریح کر دی کہ کنارے پر واقع ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہاں ترکیب دیکھتے چلتے ہیں کہ یسمہ فعل مجہول ہے، ضمیر اس کا فاعل، نائب فاعل، حرفن اس کا مفعول، لِوُقُوعِهِ لام حرف جر، وقوع مصدر مضاف، یہ ضمیر مضاف الیہ، فی الکلام جار مجرور متعلق ہو گئے وقوع مصدر کے، حرفن مفسر اے حرف تفسیر، اور طرفن تفسیر، مفسر تفسیر مل کر یہ وقوع ہی کے ضمیر سے حال ہے، حرفن اے طرفن یہ حال بن رہا ہے وقوع ہی کے ضمیر سے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اپنے متعلق اور حال سے مل کر یہ لام جار کے لیے مجرور اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے فعل مجہول کے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ اس تعلیلیہ ہے، لیسا مقصوداً بالذاتی، لیسا فعل ناقص، ضمیر اس کا اسم، مقصوداً فعل اس میں مفعول ہے، اور ضمیر اس کا نائب فاعل، بالذات اس کے جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گی۔ یہ جملہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ مثل المسند والمسند الیہ، یہاں مثل جو ہے یہ مرفوع ہے، مثل مضاف، المسند والمسند الیہ یہ معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مثل المسند والمسند الیہ، یہ پورا یہ خبر بن جائے گا مبتدا محذوف کی۔ مبتدا محذوف یہاں ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے مقصوداً بالذات کی طرف، وہ ہوا اے مقصود بالذات مثل المسند والمسند الیہ، مثل یہاں مرفوع ہے، اور یہ سارا اپنے دونوں معطوفات اپنے مضاف الیہ سے مل کر، معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ، اور اپنے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوا مبتدا محذوف کی خبر واقع ہو رہے ہیں، مثل یہاں مرفوع ہے۔ تو یہ وجہ تسمیہ مکمل ہو گئی حرف کی۔ الحمدللہ ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے علم نافع بنائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے علاوہ اپنی قیمتی آراء سے کوئی غلطی سبق کے اندر ہوئی ہو، کوئی مزید بہتری کے لیے کوئی آپ کی تجویز ہو تو ضرور مجھ تک اپنی رائے پہنچائیں۔ کومنٹس کے ذریعے میرے واٹس ایپ نمبر پہ، ٹیلی گرام چینل پہ مجھے میل کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی طرف سے جو آنے والی آراء ہیں اس کو کھلے دل سے میں جو ہے وہ قبول کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔